أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. یہ نظام کائنات طے ہے. اس کو جاننے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حصیات عطا کی ہیں، کچھ خارجی ہیں اور کچھ داخلی. ان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے کچھ قوتیں عطا کی ہیں، یہ بھی کچھ خارجی ہیں اور کچھ داخلی. جس طرح ایک درخت ہے جو آپ کو زمین کے باہر نظر آتا ہے، لیکن اس درخت پہ خارجی پھلوں کے مطابق اس کا ایک نیٹ ورک زیر زمین بھی پوشیدہ ہوتا ہے. درخت کی ظاہری شان و شوکت، بڑھنا، پھولنا، پھلنا، یہ سب ان اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے جو ان کے ظاہری اور پوشیدہ اعضاء ایک دوسرے سے تعاون سے ادا کرتے ہیں. یہ تعاون جتنا مضبوط اور قوی ہوگا، پودے کی افزائش بھی اسی قدر بہترین ہوگی. طب کو جاننے اور سمجھنے کے لیے امور طبیعہ کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ 7 سٹیپس ہیں. ان میں سے ہر جز اپنے سے اگلے جز کی بنیاد ہے. ان کے ذریعے ہی قدرت نے انہوں کو قوتیں بخشی ہیں جن سے وہ اشرف المخلوقات ہیں. ان سب قوتوں میں سب سے اہم سوچنے، سمجھنے اور ادراک کی قوت ہے. یہ حس مشترک کے تحت کام کرتی ہے. آپ اپنی ان قوتوں کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، یہ راز بھی امور طبیعہ میں پوشیدہ ہے. تشخیص الامراض میں سب سے اہم کردار جس قوت سے ادا ہوتا ہے اسے تصور کی قوت کہتے ہیں. انگریزی میں اسے پاور آف امیجنیشن کہتے ہیں. اسی قوت کے ذریعے ہم اپنے جاننے والوں کو اپنے تصور میں چلتا پھرتا، بولتے ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں. ماضی میں دیکھی ہوئی چیزوں کو اپنی یادداشت سے ریکال کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کی فزیکلی غیر موجودگی میں اپنی بصیرت کی آنکھ سے جس سے انہیں دیکھ سکتے ہیں. تشخیص کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک نقشہ یا ڈایاگرام ایسے مجسم ہو جیسے ہم ایک ڈرائنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے ٹریس کر رہے ہیں. میں مثال سے واضح کرتا ہوں. فرض کیا ہمارے سامنے ایک آم کا درخت، آم کا پتا، آم کی لکڑی یا مادی طور پر کچھ بھی نہیں، فقط آم کا نام لیا جاتا ہے. ہم اس تصور کی طاقت اور یادداشت سے ملا کر آم کے بارے میں جتنی معلومات رکھتے ہیں سب اکٹھی ہو کر ذہن میں آ جائیں گی. آم کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ کس موسم میں پیدا ہوتا ہے، اس کے کون کون سے پروڈکٹ بنتے ہیں، اس کے فائدے اور نقصان کیا کیا ہیں. غرض جتنی بھی معلومات ہمارے خانہ خیال اور تجربے میں تھیں سب مجسم ہو کر سامنے آ گئیں جیسے ہم انہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. طب کی زبان میں اسے کہتے ہیں جز سے کل کی طرف. آپ کو ان وسیع معلومات کا صرف ایک سرا ہاتھ لگا، باقی سب کچھ آپ نے اپنی یادداشت، خانہ خیال یا تصور سے مکمل کر لیا. اس کے برعکس اگر آپ کے سامنے ایک مکمل خاکہ، مشین، نقشہ یا کوئی اور چیز پیش کی جائے اور آپ کو اس میں سے کام کی ایک چیز ڈھونڈ نکالیں، طب کی زبان میں اسے کل سے جز کی طرف کہیں گے. اگر آپ تشخیص میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پاور آف امیجنیشن بڑھانی ہوگی، کیونکہ امراض کو تشخیص کرتے وقت آپ کو بار بار کل سے جز کی طرف اور جز سے کل کی طرف آنا اور جانا پڑتا ہے. اردو کا ایک محاورہ ہے رائی کا پہاڑ بنانا. عمل تشخیص میں جو تانا بانا بنا جاتا ہے اس میں رہائی سے پہاڑ بنایا جاتا ہے اور پہاڑ سے رائی نکالی جاتی ہے. آپ کی امیجنگ پاور جتنی تیز ہو آپ اپنے دماغ میں جو بھی اندازہ لگائیں وہ بالکل حقیقت اور اتھینٹک ہو. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے، آپ اپنی تشخیص کے بارے میں کنفرم ہو جاتے ہیں. معمولی باتوں سے بار بار تشخیص نہیں بدلتے اور علاج کامیاب ہو جاتا ہے.
دوسرے آپ کی نیک نامی اور حذاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغیر پوچھے بس جان لی، اب علاج بھی کر لے گا۔ دوران علاج و تشخیص سمجھنے والی بات ایک ہی ہوتی ہے۔ امور طبیہ ساتھ ہیں اور ان کو اس سیڑھی کی طرح سمجھیں جس کے 7 سٹیپس ہیں۔ ہر درجہ اپنے سے اگلے درجہ کو سپورٹ کرتا ہے، اپنے سے نچلے درجہ سے غذا حاصل کرتا ہے اور ان سے اوپری درجہ کو غذا فراہم کرتا ہے۔ سب کی اصل ایک ہے، صرف درجات میں فرق ہے۔ مثلا روٹی ہے، بھوک مٹانے کے کام آتی ہے، یہ گندم کا تیسرا درجہ ہے۔ روٹی کی ضرورت کچی گندم یا کچا آٹا پوری نہیں کر سکتے۔ گندم کی روٹی بننے تک اسے ویلیڈیشن کرنی ہوگی۔ امور طبیعت سب روح اور بے روح کا کھیل ہے۔ اس کی اصل ایک، لیکن شکلیں، نام اور کام و اثرات الگ الگ ہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ خرابی کس مقام یا درجہ پر ہے۔ جس درجہ میں یا مقام پر خرابی ہو اسے ڈھونڈنا معالج کا کام ہے اور اسے ہی تشخیص کرنا کہتے ہیں۔ خرابی کا صحیح مقام اور درجہ ڈھونڈ لیا، اب اس خرابی کو دور کیسے کرنا ہے اسے علاج کہتے ہیں۔ اور علاج کرنا تشخیص کرنے سے بہت آسان ہے۔ مرض یا کسی چیز کا سمجھنا، یاد رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا تینوں ٹیشوز کا علیحدہ علیحدہ کام ہے۔ اگر معالج میں یہ تینوں چیزیں اعتدال پر ہوں تو وہ ایک کامیاب معالج ہوگا۔ طب کی کتابوں میں یہ تو لکھا ہے اور اساتذہ کرام بھی بتاتے ہیں، معالج کا اپنا مزاج معتدل ہونا چاہیے، لیکن اس اعتدال کو حاصل کرنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، شاید انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ اعتدال حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ 3 ٹیشوز ہیں اور ان کی خوراک الکلائن، ایسیڈک اور سالٹس متعین ہے۔ اپنی خوراک میں اعتدال پیدا کر لیں، مزاج میں اعتدال خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ تشخیص ایمانداری سے مکمل کرنی ہے۔ سچائی اور منزل کا صحیح راستہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے درست اور صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے، پھر اس پر گامزن رہنا ہے۔ جس کے آخر میں مراد آپ کی منتظر ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے نظم و ضبط اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، راستے کی دشواریوں سے نہیں گھبراتے، انہیں منزل مل کر رہتی ہے۔ اپنا کام پوری لگن اور محنت سے کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جو لوگ تشخیص سیکھنے پر توجہ نہیں دیتے، زندگی میں ہمیشہ نسخوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جو محنت سے تشخیص سیکھ لیتے ہیں انہیں نسخوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ تشخیص پر محنت کر لیں، عزت بھی ملے گی، سکون قلب بھی۔ اگر تشخیص پر محنت نہ کی تو خواری بھی ملے گی، نسخہ جات ڈھونڈنے پر محنت بھی کرنا پڑے گی اور بے عزتی بھی ہوگی۔ جب دونوں صورتوں میں محنت تو کرنی ہی ہے، صحیح وقت اور صحیح سمت میں محنت کر لیں۔ میرا آپ سے مخلصانہ اور پیشہ ورانہ سب سے بڑھ کر ایماندارانہ مشورہ ہے، آگے آپ کی مرضی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔